نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نعرہ تکبیر سے باطل کو ہلا دیں گے، ہم ایٹمی طاقت ہیں دنیا کو بتا دیں گے۔ اپنا ہر ایک جوان سو پہ بھاری ہے، اپنا ہر ایک جوان سو پہ بھاری ہے، ایمان کی قوت سے ہر بت کو گرا دیں گے۔ تمام معزز سامعین کو السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہی ہوں وہ ہے یوم تکبیر پاکستان۔ یوم تکبیر دراصل وہ دن تھا جب اس پاک وطن کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اس دنیا کے نقشے پر پاکستان کا وجود امر ہو گیا اور دنیا کے سامنے پاکستان کا ایک اور مضبوط ترین پہلو سامنے آیا۔ آج کا دن پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے عہد کی تجدید کا دن ہے۔ 28 مئی 1998 وہ تاریخی دن ہے جب پاکستان دنیا کی 7ویں اور امت مسلمہ کی پہلی ایٹمی قوت بن کر سامنے آیا تھا۔ اس دن پاکستان نے یکے بعد دیگرے 5 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کے ہمسایہ ملک کا غرور خاک میں ملا دیا۔ انڈیا نے 11 اور 23 مئی 1998 کو ایٹم بم کے دھماکوں سے پاکستان کی سلامتی اور آزادی کے لیے خطرات پیدا کر دیے اور خطے میں طاقت کا توازن ڈاواڈول ہو گیا تھا، جس کا جواب دینا بہت ضروری ہو گیا تھا کیونکہ بھارت اپنی ازلی مکاری سے جارحانہ اقدامات کر کے طاقت کا توازن اپنے حق میں کرنا چاہتا تھا، لیکن ان کے یہ عزائم ذوالفقار علی بھٹو کے بہت پہلے شروع کیے گئے ایٹمی پروجیکٹ کی وجہ سے خاک میں مل گئے۔ بھٹو کے تاریخی الفاظ کی بازگشت آج بھی سنائی دیتی ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ نہ منزل تھی نہ کوئی مکان تھا، نہ منزل تھی نہ کوئی مکان تھا، مسافر کو درپیش ایسا جہاں تھا۔ غشی جس سے دشمن پہ طاری ہوئی، غشی جس سے دشمن پہ طاری ہوئی، وہ جبل چاغی سے اٹھتا دھواں تھا۔ 28 مئی یوم تکبیر پر 28 مئی یوم تکبیر پر ہوا پاک دھرتی پر رب مہربان تھا۔ آج ہم یوم تکبیر کے موقع پر سلام پیش کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو، جن کی وجہ سے آج ہمارا نام سر بلند ہے اور ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں، کیونکہ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو کبھی بھی نہیں بھولتی۔ آئیے آج کے دن ہم عہد کریں کہ یوم تکبیر جس نے اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، ویسے ہی ہم شبانہ روز محنت سے اس ملک کو مضبوط بنائیں گے، نہ صرف بیرونی دشمنوں بلکہ پاکستان میں موجود شرپسند عناصر کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور اتحاد، تنظیم اور یقین کو عام کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔